قرآن کریم میں ہے ومن اللیل فتہجد کیا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام ہے، مقام نہیں. مقام محمود نہیں، مقام نہیں ہے، مقام ہے. مقام محمود. ٹھیک ہے جی. مقام محمود کی خاص سے کیا تو خاص مقام مراد ہے یا یہ مقام وسعت پذیر ہے؟ کیا اس مقام کا کوئی انتہا ہے؟ کیا اس مقام سے اجرائے نبوت کا استدلال ہو سکتا ہے؟ اس کی وسعت تو بے انتہا ہے، مگر آپ کی جو تفکرات کی وسعت وہ بھی کمال ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچائی آپ نے، ماشاء اللہ. پہلی بات، ہاں میں گھبرائے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مقام ہے، مقام نہیں. اور اس دفعہ درس میں نے خوب واضح کر دیا تھا کہ لفظ مقام اول طور پر مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں مقام کے معنی ثانوی ہیں اور مقام صرف جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انبیاء کی نسبت سے قرآن کریم نے صرف حضرت ابراہیم کا مقام بیان فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم کا مقام تو وہ تھا جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا ہے. کوئی بھی ایسا وقت آپ پر نہیں آیا کہ مقام ابراہیم پر فائز نہ ہو. اس لیے سب سے اعلیٰ مقام جس پر نبی پہنچ سکتا ہے وہ مقام محمود ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد میں اس مقام کا وعدہ دراصل موجود ہے. محمد وہ ہوتا ہے جو تمام اچھی صفات کا مجموعہ ہو یا ان تمام صفات کا حامل ہو جس کی بار بار تعریف کی جائے. اصل تو لفظ ہے محمد بہت کثرت سے اور بار بار تعریف کی جائے. یہ لفظ اگر خدا کی طرف منسوخ کیا جائے کہ خدا بھی تعریف کرتا ہے تو ان معنوں میں وہ معنی بنتے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں کہ انتہائی تعریف کی باتوں کا حامل جو اس کی ذات میں ثابت ہوں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکمت رکھی تھی اور یہ خوشخبری دے دی تھی. مقام محمود وہ اس لفظ محمد سے پھوٹ کر ایک سفر کی شکل اختیار کرتا ہے جہاں ہر اگلی منزل پہلے سے اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کوئی ٹھہرا ہوا مقام نہیں ہے بلکہ عصا کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ابھی دے دیے، وہ تو پہلے ہی محمد کے مقام پہ فائز تھے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہرگز بعید نہیں، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا جو ایک جگہ کا نام نہیں ہے، مقام نہیں ہے، مقام ہے. ایسا مرتبہ جس کے ساتھ ہمیشہ حمد متعلق رہے گی، ہمیشہ اس کی حمد ہوتی چلی جائے گی. یہ جو مستقبل کے معنی ہیں اور لامتناہی وقت سے مقام محمود کا تعلق ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اذان کے بعد جو دعا سکھائی، اذان سننے کے بعد جو ہمیشہ کے لیے دعا سکھائی، اس میں یہ بھی دعا ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ محمد رسول اللہ کو مقام محمود پر مبعوث فرما دے. اب مقام محمود پر ہماری دعاؤں کا احتیاج تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خدا نے وعدہ فرمایا اگر زندگی میں مقام محمود عطا نہیں ہوا تھا تو پھر یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اور یہ وعدہ پھر کب پورا ہوگا؟ اس کے دو جواب ہیں. اول یہ کہ مقام محمود ایک جاری مقام ہے جو میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اور ہر دعا اس مقام میں ممد ہوتی چلی جاتی ہے. اور محمود ہونا دعا سے بھی ثابت ہے کیونکہ وہ شخص جس کے لیے یہ دعا کی جائے وہ کہ اے اللہ اس کی حمد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ خود محمود ہے تو یہ اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو
دعا کرنے والا ہی اس مضمون کو آگے بڑھا دیتا ہے. جتنی زیادہ دعائیں شامل ہوں گی اتنا مقام محمود وسیع ہوتا چلا جائے گا, اس میں شدت بھی آتی چلی جائے گی. تو قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی وجہ سے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جتنی تم دعائیں کرنے والے شامل ہوگے اتنا میرے مقام کا لوگوں کے ذہنوں پہ اثبات ہوتا چلا جائے گا. ہر دعا کرنے والا مقام محمود کو میری ذات سے باندھے گا تو مقام محمود پھیلتا چلا جائے گا. اور جتنی گہری توجہ سے دعا ہوگی, اللہ جس کے ہاں حمد کو لامتناہی ہے, کیونکہ اس کی اپنی حمد بھی لامتناہی ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد کے اور سامان پیدا فرماتا چلا جائے گا. ایک تو یہ معنی بنتا ہے کہ اس لیے مقام محمود ایک جاری ساری مضمون ہے جس پر رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت فائز تھے اور پھر بھی مستقبل کا وعدہ کیا گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل تعریف وجود کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوگی. اور اس پہلو سے مقام محمود کا وہ جلوہ جو کل عالم پر روشن ہوگا وہ زمان یعنی بعد الموت جو احیاء نو ہونا ہے اس سے تعلق رکھتا ہو. اگر یہ معنی کیے جائیں, پہلے معنی میرے نزدیک درست اور وہ بھی لازم ہیں, لیکن یہ ایک آخری شان جو محمد رسول اللہ کی ظاہر ہونی ہے اس کے تعلق میں یہ معنی بہت عمدہ ہیں کہ مقام محمود قیامت کے دن تمام عالم پر جلوہ گر ہو جائے گا. اور وہ جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے لیے دعائیں کرو تاکہ اس میں اور بھی شان پیدا ہوتی چلی جائے اور زیادہ سے زیادہ وسعت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مقام محمود کو دنیا پر ظاہر فرمائے, تمام مخلوقات پر ظاہر فرمائے. سمجھے؟